السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی اللہ یاری صاحب، میں سکر سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. محمد حماد میرا نام ہے. محمد اللہ حماد بھائی، پاک خیریت سے ہیں کرم ہے. آپ؟ اللہ پاک کرم ہے. جی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کام کیا کرتے ہیں حماد صاحب؟ میں پہلے مدرسے میں ہوتا تھا، پھر اس کو چھوڑ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا نا. میں نے ادھر چلے بھی کاٹے ہیں. میں نے مدرسے میں چلے کاٹتے ہیں؟ نہیں ادھر رائے ونڈ میں صوفیوں کے پاس گئے تھے؟ جی نہیں یہ دیوبند حضرات. دیوبندی چلے کاٹتے ہیں؟ جی ادھر چلے بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر. جی تو میں آپ کو مدرسے میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا ہے؟ بس تھوڑی بہت مدرسے میں تعلیم حاصل کی، علماء کی بہت خدمت کی، اور آپ کو 8-10 مہینے سے میں تقریباً سن رہا ہوں. جی سر، اوکے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیا حکم؟ ہاں میں 8-10 مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں. پہلے تو آپ کو برداشت کر رہا تھا جب پہلے سن رہا تھا آپ. اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے نہیں چھوڑا ہے، تو اس سوال نے مجھے بہت بے قرار کر دیا. کیونکہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی دیوبندی میرے دوست ہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں. ان کی ایک شاپ ہے سبزی کی. تو وہ جب بھی میں اس کے ساتھ کہیں جاتا ہوں یا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ پہلے اس سبزی کے دکان پہ کسی کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھاتے بھی اسی بندے کو ہیں جس کو سبزی کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، مولی کا، گاجر کا. پھر چلنے ویسے جب اگر ان کو بندہ نہیں ملتا ہے تو وہ چلتے بھی نہیں ہیں، تو بٹھاتے بھی اس کو ہیں. تو آپ کی جو باتیں میں نے سنی تو میری اسی باتوں نے نیند حرام کر دی نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امت کو نہیں چھوڑا ہے. جب میرا دوست سبزی والے دکان کو ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے تو نبی پاک نے واقعا ایسے کیسے چھوڑا؟ تو یہ باتیں، ان باتوں کے بعد میں نے آپ کو ریگولر سننا شروع کر دیا. تو میں نے اپنے علماء سے رابطے کیے، تو انہوں نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ شیعہ کے ساتھ پہلے سے یہی ان کا موقف ہوتا تھا کہ شیعہ کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے، ان کو سننا بھی حرام ہے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے. تو ابھی آپ کو میں 10 مہینے سے سن رہا ہوں، اور ہر لائیو آپ کی جو ہے نا سیشن میں 1 منٹ بھی مس نہیں کر رہا ہوں. جی میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں؟ میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، پھر آپ نے اپنی بات جاری رکھیں. یہ کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری. عزیزو ملاحظہ فرمائی، صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2001 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، کتاب المغازی، یہ باب غزوۃ مؤتہ، غزوہ مؤتہ کا جو ارض شام میں، جو شام کی زمین پر ہے، موتا کا سرزمین. حدیث 4261، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ مؤتہ زید بن حارثہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ مؤتہ میں امیر بنایا اور سرکردہ بنایا، یعنی کمانڈر بنایا لشکر کا. کس کو؟ زید بن حارثہ کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قتل زید فجعفر، فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر طیار علیہ السلام آپ کا امیر ہے. وَإِن قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةَ، اور اگر جعفر طیار علیہ السلام بھی شہید ہو جائیں تو آپ کا کمانڈر کون ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ. قال عبداللہ كنت فيهم في تلك الغزوة، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس جنگ میں تھا. فالتمسنا جعفر ابن ابی طالب فوجدناه في القتلى، ہم نے جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کو ڈھونڈا تو وہ شہید ہو چکے تھے. ووجدنا ما في جسدی 90 من طعنة ورمية، ہم نے دیکھا ان کے جسد مبارک پر، امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھائی ہے، بڑا بھائی، بنی ہاشم کا غیرت ہے ان میں. تو ان کے جسد گرامی میں ہم نے دیکھا کہ 90 سے زیادہ زخم، طعنة تلوار کے زخم، ورمية اور تیر لگے تھے. سلام اللہ علیہ. اور میں شیعہ بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں حتماً حضرت جعفر طیار علیہ السلام جو اردن میں مدفون ہیں ان کی زیارت حتماً کریں. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق ہے، جعفر طیار کا حق ہے، اور وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے انہی خاندان میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، اور اقارب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں. ان کی زیارت کرتے ہوئے بالکل آپ کو وہاں پہ جو رنگ ابو محسوس ہوگا وہی جو نجف اشرف میں ہوتا ہے، اس میں سے کچھ ہلکا، وہاں پہ وہی معنویت آپ کو ملے. کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی کہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا تو اس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے زید ابن حارثہ، ان کے بعد جناب جعفر طیار، اور ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ. 3 مرحلے تک انہوں نے کمانڈز کی، انہوں نے معین کیا تھا کہ اگر ایک قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے، دوسرا قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ سبزی والا جو ہے وہ اپنے سبزی کی ریڑھی جو ہوتی ہے نا اس کو بھی ویسے ہی نہیں چھوڑ کے جاتا،
کسی کو وہاں پہ لگا دیتا ہے جس کو سبزی کے نرخ کا، سبزی کے ریٹ کا پتہ ہو. تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے. بسم اللہ کریں. جی میرا سوال پہلا تو یہ تھا، تو آپ نے تقریباً اس کا ایک تو جواب دے دیا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی کمانڈ میں جنگ موتا پہ بھیجا. تو میں ایک یہ دیکھنا چاہتا تھا. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا حدیث لکھنے، بتانے اور اس کو ذکر کرنے پہ کیا پابندی تھی، اور کتنے وقت تک یہ پابندی رہی اور کیوں رہی؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں ان کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان کے دور میں. بالکل، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ان کے کتب میں سے یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر عمر دونوں نے احادیث کے نقل پہ پابندی لگائی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں. میں وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی خیر وہ ابھی حدیث میرے سامنے ابھی ڈھونڈنا پڑے گا، مل جائے گا. اس کی وجہ یہ بالکل ابو بکر نے تو احادیث جلا دیے تھے. میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا. اس کے پاس کئی احادیث تھے، اس نے وہ اپنے احادیث جلا دیے. اور عمر نے بھی احادیث جلا دیا. احادیث جمع کر کے اس نے احادیث کے جو صحابہ نے لکھے تھے اس کو جلا دیا. اور عمر نے احادیث نقل کرنے پہ پابندی لگائی تھی. تو اس کی وجہ جماعت مخالفین یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ڈر تھا. یعنی یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو ڈر یہ تھا کہ کہیں جا کے قرآن جو ہے حدیث کی وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑ نہ دیں، یا یہ کہ حدیث قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے، اور قرآن مثلا آیتوں کے ساتھ وہ مکس ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ حدیث اس میں کہاں قرآن کہاں. یہ بات کہتے ہیں. اور یہ بات نہایت ہی مضحک، کیونکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ حدیث سنیں گے، حدیث پہ عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ قرآن نہیں سنیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. تو ابھی عالم اسلام میں اتنے محدثین ہیں، احادیث پڑھے جاتے ہیں، احادیث لکھے جاتے ہیں، اور سینکڑوں سال سے یہ کبھی وجہ نہیں بنا کہ اس کی وجہ سے قرآن ترک ہوا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اتنے خطبے دیتے تھے، تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خطبے نہ دیتے، وہ بات ہی نہیں کر رہے، تاکہ بھئی لوگ قرآن سے دور نہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ قرآن حدیث کے ساتھ مل جائیں، تو صحابہ کی اس میں بڑی توہین ہے. قرآن اور حدیث آپس میں مکس ہو جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، اور صحابہ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں قرآن کہاں تھا، حدیث کہاں تھا. یہ تو صحابہ کی اتنی بڑی توہین ہے، اور سب مسلمانوں کی توہین ہے، کیونکہ حدیث کا انداز اور ہے، قرآن کا انداز اور ہے. قرآن میں جو نور ہے وہ حدیث میں وہ بات نہیں ہے. حدیث بلے قرآن میں حدیث جو ہے نور ہے، لیکن وہ بلاغت کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، اور اس کا جو طرز ہے وہ بالکل قرآن سے منفرد ہے. قرآن کسی بھی بشر کے کلام سے نہیں ملتا. قرآن کریم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. تو ان کی احادیث، جو بھی شخص قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو سکتے. بہرحال اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ وہ ان جماعت کے پاس یہ اقرار نہیں کرتے کہ کیوں ابو بکر عمر نے پابندی لگائی تھی حدیث کے نقل پر. اس کی اصل وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موضوع پر سب سے زیادہ اپنی زندگی پہ زور دیا تھا وہ ان کی سنت سے پتہ چل جاتا ہے. وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت ہے. تو وہ ان کے سیاسی مفاد کے حق میں نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو نقل کیا جائے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اوکے سر، جی تھینک یو. مزید کالر ہیں، ان کو لینے دیں. چھوٹا سوال ہے، ایک چھوٹا سوال ہے. جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ جو دنیاوی ایک حکمران تھے، جیسے آج کے حکمران ہیں، عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اور حضرت علی کو وہ حق والا خلیفہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لیے چھوڑا تھا، تو اگر کوئی ان کو حکمران، دنیاوی حکمران سمجھ کے ان کو یہ ذہن میں رکھے تو کیا اس کا ایمان؟ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اچھا تو جو بندہ پہلے ان باتوں سے پہلے جو عبادت کر چکا ہے خدا کی، اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھ چکا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، جو بھی شخص کے بارے میں اہل بیت دیکھیں، جو بھی شخص، دیکھیں میرے بھائی، جو بھی شخص نماز اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ، حج نہیں کرتا، تو اس کے سب اعمال باطل ہیں، سب اعمال باطل ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مختلف شریعتیں، 10 مختلف مذاہب تو نہیں لے کے آئے، ایک ہی طریق لے کے آئے.
اور فرمائے میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ایک کرو. بات سنیں اچھی طرح. تو اس کے سب اعمال باطل ہیں, سب اعمال باطل ہیں. لیکن جب شیعہ ہو جاتا ہے کوئی شخص, یا کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے, وہ کافر ہے, مسلمان بن جاتا ہے, تو اس کے جو جتنے پرانے اعمال ہیں وہ سب اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اعادہ کرنے کی, یہ اللہ کی جانب سے ایک تفضل ہے, ایک منت ہے, ایک احسان ہے, آسان بنانے کے لیے. وَإِلَّا بِلَا شَكْ بِلَا رَيْبٍ, اس کے سب اعمال باطل ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بجا لائے. جی اللہ یاری صاحب, ہم ایسے رہ رہے تھے پہلے, جیسے کنویں میں مینڈک رہتا ہے نا اللہ یاری صاحب, ہم ایسے رہ رہے تھے, کنویں کو ساری دنیا سمجھ رہے تھے, لیکن آپ نے جو ہے نا ہمیں مرنے سے پہلے حق بتا دیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, اہل بیت آپ کو اجر دے. نہیں, آپ لوگ کہیں گے نا, ہمارے لیے دعا کریں, آپ سننے والے کہیں گے کہ آپ جو ہے اداکاری کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. دنیا کچھ بھی کہے اللہ صاحب, آپ ہمارے لیے دعا کریں, بس دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعالی آپ کے دل میں 12 اماموں کی محبت ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ سے زیادہ بڑھا دے, آپ کا ایمان زیادہ سے زیادہ عظیم کر دے. بہت مہربانی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت مہربانی.